أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. الله أعلم بإيمانهن. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم. واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا.
ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاکم المؤمنات، جب آئے تمہارے پاس ایمان والی عورتیں مہاجرات ہجرت کر کے، فامتحنوہن، بس ان کا امتحان کرو، ان کو جانچ لو. اللہ اعلم، اللہ خوب جانتے ہیں، بإیمانہن، ان کے ایمان. فإن علمتموہن، بس اگر تم جان لو ان کو مؤمنات ایمان والیاں، فلا ترجعوہن، بس مت لوٹاؤ ان کو الی الکفار، کافروں کی طرف. لا ہن، نہیں ہے وہ عورتیں، حل لہم، حلال ان کافروں کے، ولا ہم، اور نہ وہ کافر، یحلون، حلال ہیں، لہن، ان مومن عورتوں کے. وآتوہم، اور دے دو ان کو، ما انفقو، جو کچھ انہوں نے خرچ کیا. ولا جناح، اور نہیں ہے کوئی گناہ، علیکم، تمہارے اوپر، ان تنکحوہن، کہ نکاح کر لو ان سے، اذا آتیتموہن، کہ جس وقت تم نے دے دیا ان کو، اجورہن، ان کا مہر. ولا تمسکو، اور مت روکے رکھو، بعصم الکوافر، یعنی کافر عورتوں کی نکاح کو. واسألوا، بس مانگ لو، ما انفقتم، جو کچھ تم نے خرچ کی. ولیسألوا، چاہیے کہ وہ طلب کرے، ما انفقوا، جو کچھ انہوں نے خرچ کی. ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. یحکم بینکم، فیصلہ کرتا ہے اللہ تمہارے درمیان، حکم کرتا ہے اللہ تمہارے درمیان. واللہ علیم حکیم، اللہ خوب جاننے والے ہیں اور حکمت والے. صلح حدیبیہ مشہور ترین صلح ہے، جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے کافروں اور مشرکین کے درمیان ایک معاہدہ ہوا. اس معاہدے میں مختلف شرائط اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین پہلو جو ہے وہ صلح حدیبیہ، کہ کافروں کے ساتھ کن شرائط میں معاہدہ کرنا چاہیے اور اس معاہدے کی کتنی پاسداری کرنی چاہیے. تو بہرحال اس صلح حدیبیہ میں ایک معاہدہ یہ ہوا، ایک شرط یہ طے ہوئی کہ اگر مکہ مکرمہ سے کوئی کافر جو ہے مسلمان ہو جائے اور مسلمان ہو کر صحابہ کرام کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام پر لازم ہے کہ اس کو واپس بھیجیں. اور اگر خدا نخواستہ کوئی صحابہ میں سے مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہے تو اس کو روکیں گے نہیں. اب یہ ابھی دستخط نہیں ہوا، معاہدہ ہو چکا تھا. حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ بیڑیوں میں، ہتھکڑیوں میں قید، ان سے بھاگ کر آ گئے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ دیکھو ہمارا ایک معاہدہ ہو چکا ہے، لہذا اب تم یہاں یہ رہ نہیں سکتے، تم واپس مکہ مکرمہ چلے جاؤ یا کہیں اور چلے جاؤ. یہ مردوں کے لیے حکم تھا. تو عورتوں کے لیے کیا تھا؟ تو عورتوں کے لیے یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے بارے میں یہ پوری آیت نازل فرمائی کہ ان عورتوں کے بارے میں تم تحقیق کرو کہ واقعی وہ ہجرت کس مقصد کے لیے کر کے آ رہی، اپنے عزیز و اقارب کے پاس رہنے کے لیے آ رہی،
یا یہاں آ کر نکاح کرنے کے لیے آ رہی ہے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاسوسی کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ تو فرمایا ہے کہ جو عورتیں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کر کے آ رہی ہیں اور تم نے ان کو دیکھ لیا، تم نے ان کو جو ہے آزمائش کر لی، ان کا امتحان کر لیا، تو اب کیا ہے؟ فرمایا اب تم ان کا مسلمان عورتوں کو جو ہے کافروں کے پاس نہیں بھیج سکتے، اس معاہدے میں نہیں داخل۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ہے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات، کہ جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں آ جائیں مہاجرات ہجرت کر کے، تو فامتحنوہن، کہ ان کا امتحان ضرور کرو، ان کو جانچو ضرور کہ کس مقصد کے لیے آ رہی۔ اللہ اعلم بایمانہن، اللہ خوب جانتے ہیں ان کے ایمان، کیونکہ اللہ تو علیم بذات الصدور ذات ہے، اللہ تو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ تم نے دیکھنا یہ ہے کہ واقعی وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کر کے آ رہی ہے۔ فرمایا فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، اگر تم نے جان لیا کہ وہ عورتیں جو ہیں صرف اور صرف ایمان کی وجہ سے ہجرت کر کے آ رہی ہیں، تو فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، اب آپ ان کو کافروں کے پاس واپس نہیں لوٹائیں گے۔ مردوں کے لیے ایسا عورتوں کے لیے یہ جو فرمایا وَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، ان کو کافروں کی طرف لوٹا نہیں۔ کیوں؟ یہ ضابطہ بنا دیا کہ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہم، کہ وہ عورتیں جو ہے وہ ان کافروں کے لیے حلال نہیں ہے، یعنی نکاح نہیں کر سکتی آپ ان کافروں کے ساتھ، اور وہ کافر جو ہے ان مسلمان عورتوں کے لیے جو ہے وہ حلال نہیں ہے۔ لہذا مومن مومن سے نکاح کرے گا، مومن مومنہ سے نکاح کرے گا، اور مومنہ جو ہے وہ مومن سے نکاح کرے گا۔ مومن اور کافر آپس میں یہ ایک جوڑ ہے نہیں، مومن اور ہے اور کافر اور۔ کفر علیحدہ ہے اور ایمان علیحدہ چیز ہے۔ ظاہر ہے کہ جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہیں ان کے علیحدہ ہے، وہ علیحدہ ہے، معاشرت میں بھی علیحدہ ہے، معاملات میں بھی علیحدہ ہے، عبادات میں بھی علیحدہ ہے۔ اور جو کافر ہے جنہوں نے 360 بت رکھے ہوئے بیت اللہ میں اور بتوں کی عبادت کر رہے تھے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا امتحان ضرور کرو، جانچو ضرور، لیکن جب تمہیں پتہ چل جائے تو اب یہ عورتیں جو ہے وہ کافروں کے لیے حلال نہیں ہے، اور کافر مرد جو ہے وہ ان عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ظاہر ہے کہ حالت کفر میں انہوں نے کوئی حق مار دیا ہوگا، کوئی خرچ کیا ہوگا، تو فرمایا وآتوہم ما انفقوا، ان کو عطا کر دو، ان کو دے دو جو کچھ انہوں نے خرچ کیا۔ شادی بیاہ پر آپ دیکھتے ہیں کہ جو اخراجات ہوتے ہیں، تو یہ ہمیشہ وجہ کے لیے آج بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کرنے والے ہیں وہ مومن ہیں، اور جو انکار کرنے والے ہیں جو مرزا قادیانی کے ساتھ جو ہے وہ ڈینگے بڑھا رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے ایمان لانے والے ہیں، وہ علیحدہ اب ان کے ساتھ نہیں نکاح ہو سکتا۔ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، ہاں حالت کفر میں جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ان کو دے دو۔ اور فرمایا ولا جناح علیکم، کہ نہیں ہے گناہ تمہارے اوپر، ان تنکحون اذا آتیتموہن اجورا، کہ تم ان سے نکاح کر لو، کہ مومن مومنہ کے ساتھ نکاح ہو۔ اسی طرح مومنہ عورت جو ہے مومن مرد کے لیے نکاح جائز ہے، حلال ہے۔ فرمایا لا جناح علیکم، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان تنکحون اذا آتیتموہن اجورہن، ہاں شرط یہ ہے کہ وہ جو نکاح کے شرائط ہیں ان کے مطابق کہ ایجاب و قبول ہو، مجمع میں نکاح ہو، اور اسی طریقے سے حق مہر ہو، یہ دے دو اور حق مہر اور نکاح کر لو۔ ولا تمسکوہن، اور مت پکڑو ان کو، مت روکو ان کو، بسبیل الکوافر، جو نکاح ان کافروں کے ساتھ۔ واسألوا ما انفقتم، اور ان سے سوال کرو جو کچھ تم نے خرچ کیا۔
وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا، اور وہ آپ سے طلب کریں جو کچھ انہوں نے خرچ کیا. اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جو کچھ معاملات ہیں وہ واضح ہو جانے چاہیے. جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے ان کو دے دو، اور جو کچھ آپ نے خرچ کیا وہ لے لو. لہذا فرمایا ذالک حکم اللہ، ذالکم حکم اللہ. فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ کسی اور مفتی کا حکم نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. یہ کسی فقیہ کا حکم نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. یحکم بینکم، فرمایا اللہ حکم کرتا ہے تمہارے دربار میں. اس طرح اس میں کیا مصلحت ہے کہ مومنہ عورت جو ہے کافر کے پاس نہیں ہو سکتی، اور کافر عورت جو ہے وہ مومن مرد کے پاس نہیں ہو سکتی. اس میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا واللہ علیم، اللہ خوب جانتے ہیں اور حکیمت اور حکمت والا بھی ہے کہ اللہ نے مومنین کی تہذیب کو علیحدہ بنا دیا اور کافر جو ہے وہ علیحدہ ہے. لہذا مومن کافر کے پاس اور کافر جو ہے وہ مومن کے پاس نہیں جا سکتا. الحمدللہ والصلاة والسلام. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، صل على المؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نسألك الهدى والعفاف. اللهم إنا نسألك العافية. وفقنا مسلم. ارجونا ولا تحزن. اللهم لا تسلط أجمعين برحمتك.